کہتے ہیں حضرت علی نے قرآن لکھنا شروع کر دیا جب ظلم ہوا، خلافت چھین لی، باغ فتح چھین لیا، علی اندر بیٹھ کر قرآن لکھنے لگ گئے۔ پورا قرآن جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا تھا لکھ کر پیش کیا صحابہ پر، ابو بکر و عمر پر۔ انہوں نے قرآن کھولا تو اس کے اندر انصار و مہاجرین کی ذلت اور رسوائی کا ذکر تھا۔ عمر نے قرآن چیر کر علی کے حوالے کیا اور کہا علی لے جا، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ کیسا قرآن ہے جو مہاجرین و انصار کی رسوائی کرتا ہے؟ کہتے ہیں مولا علی نے قرآن لے لیا اور غصے میں کیا فرمایا، واللہ لا ترونہ بعد ھذا الیوم ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے۔ پھر وہ قرآن مولا علی نے کس کو دیا؟ حضرت حسن کو۔ حضرت حسن نے حضرت حسین کو، حضرت حسین نے حضرت علی زین العابدین کو، علی زین العابدین نے پھر وہ قرآن دیا محمد باقر کو، محمد باقر نے جعفر صادق کو، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو، موسیٰ کاظم نے علی رضا کو، علی رضا نے تقی کو، تقی نے نقی کو، نقی نے حسن عسکری کو، حسن عسکری نے 12ویں مہدی کو، جو بچپن میں ہی لے کر غار میں چلا گیا۔ اور جب تک مہدی نہیں آتا، انوار نوانیہ میں بھی موجود ہے یہ اردو زبان میں ترجمہ قرآن پاک کا، بڑا پرانا نسخہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ مقبول دہلوی کا ترجمہ ہے۔ سورہ یوسف، اس میں وفی یاسرون والی آیت 16واں رکوع ہے 12ویں پارے کا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے قول مترجم، معلوم ہوتا ہے جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خور خلفاء کی خاطر، الیاذ باللہ خلفائے راشدین کو شراب خور کہہ رہا ہے بے ایمان، شراب خور خلفاء کی خاطر یو سارون کو یاسرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا، یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ آگے کہتا ہے قرآن میں یو سارون تھا، انہوں نے یاسرون کر دیا۔ نچوڑیں گے، کیا نچوڑیں گے؟ شرابیں پینے والے تھے الیاذ باللہ، تو شراب نچوڑنے کا ذکر قرآن میں کر دیا، یاسرون کر دیا۔ کہتا ہے ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یعنی تبدیلی یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو، اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ کہتے ہیں ہم اپنے امام نے حکم دیا جیسے انہوں نے قرآن بدل دیا ایسے ہی رہنے دو، تاکہ اس کو صحیح کر کے تو تم ان کے عذاب میں کمی نہ کرو۔ آگے کہتا ہے ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو، لوگوں کو بتاتے رہو کہ قرآن اصل نہیں ہے، یہ ان کا لکھا ہوا ہے اور بدلا ہے۔ آگے کہتا ہے قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے، وہ جو 12واں ہے ان کا، اور انہی کے وقت میں یعنی 12واں آئے گا تو قرآن حسب تنزیل خدائے تعالیٰ پڑھا جائے گا، یہ ہے۔ کہتے ہیں 12واں امام آئے گا تو اصل قرآن لے کر آئے گا، وہ اصل قرآن پھر اس وقت ان کے مطابق پڑھا جائے گا۔